اس کا نام بلبل تھا۔ اس کو آج پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے اس کی جسم کی۔ میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ چکا تھا۔ جب میں کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوا، وہ برقع پہن رہی تھی۔ مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی، جس کا نام بلبل تھا، اور جب وہ ناچتی اور ترکتی تھی تو جیسے تماشا بین بہو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میرے شیطانی ہوش مزید پیاسی ہو جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس دن مجرا کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی، یہ جان کر میرے اندر کی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسی کیوں رو رہی ہیں؟ میری دوبارہ پوچھنے پر بولی، ماں مر گئی ہیں۔ اس جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میں غصے اور حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بلبل نے کہا، میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے مجرا کرنے آئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر کوٹھے سے باہر آ گئی اور میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں بھی تمہاری ماں کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدے کمبل میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی اور وہ بوڑھی عورتیں بچے سے سونپتے اور دیر آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے، یوں ہی کڑا دیکھ کر بولی، سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ اور اصرار پر بتا دیا کہ افشاں۔ کیا یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میرا ہے۔ تم مجھے ناچنے والی تو نہیں لگتی؟ وہ بولی، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری ہے، میں مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہے۔ جو لڑکی ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہے وہ پھر دستی ہی چلی جاتی ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور تم اب کوٹھے پر مجرا کرنے نہیں جاؤ گی، اپنے گھر میں رہو گی۔ تم نے مجھے میں دفن اس انسانیت کو جگا دیا ہے جس میں دولت اور شیطانی ہوش کے نیچے دبا کر مار چکا تھا۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ کچھ عرصے بعد پرنور چہرے کے ساتھ چادر میں خود کو چھپائی ایک پرانی ڈائری لیے کھڑی تھی وہ عورت، اور ساتھ میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشاں ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور بولی، احمد بیٹا یہی ہے میرا مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کے دلدل میں گرتی ہوئی نکلی، اور یہ تمہاری پڑھائی کا ذریعہ ہے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا عاجزی سے بول رہا تھا، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بولیں گے سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے۔ میری ماں کی تدفین سے لے کر آخری منی آرڈر تک ایک پائی کا حساب رکھا ہے سیٹھ جی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، میں نے آپ کے احسانوں کا بوجھ تو میں نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتار دے گا۔ مگر وہ بزت تھی، مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی، اور وہ تمام پیسے جو میں نے اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجا تھا وہ اس کو واپس لینے کی حامی بننی پڑی، اور نئے گھر کا ایڈریس دے کر آنے کی تاکید کی۔ شام کو میں اپنی بیگم ارم سے کہا، تمہیں کس سے ملوانا ہے تم ملو، روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، اگر پسند آ جائے تو بات کر لینا۔ افشاں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ پولیو سی نہیں سما رہی تھی، اور یوں میری بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے احمد سے ہو گیا۔ وہ تعلق جو ایک طوائف اور تماشا بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھارنے کا موقع ضرور دیتے ہیں، اور انسان ساری زندگی اس کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں تماشا بین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے۔ مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل وائس آف سمیر کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ